نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور یقیناً سچ ہوا ان پر ابلیس کا گمان، یعنی ابلیس کا خیال درست نکلا. فَاتَّبَعُوهُ، پس اتباع کی انہوں نے اس کی. إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر ایک گروہ ایمان والوں میں سے. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ، اور نہیں اس ابلیس کے لیے ان پر کوئی غلبہ. إِلَّا لِنَعْلَمَ، مگر تاکہ ہم جان لیں. مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ، کون ہے جو ایمان رکھتا ہے آخرت کے ساتھ. ممن ہوا منہا فی شک، اس سے جو شک میں ہے. وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور رب تیرا ہر شے پر حفاظت کرنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورہ سبا کا دوسرا رکوع آیت نمبر 20 اور 21 تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل گزشتہ سبق میں ہم نے قوم سبا کا واقعہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی اور کشادہ رزق کے ساتھ ساتھ پرامن شہر اور ماحول بھی عطا فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ میری نعمتوں کو کھاؤ اور میرا شکر ادا کرو. لیکن اس بد نصیب قوم نے بجائے شکر کے ناشکری کرنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب دنیا میں ہی ان پر آ گیا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسا سیلاب بھیجا کہ جس سیلاب کی وجہ سے ان کے باغات برباد ہو گئے، مکان گر گئے اور وہ کنگال ہو کر رہ گئے. تو یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی سزا تھی. آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں، اگر تمہارا یہ حال ہوا، تمہارا یہ عمل ہوا جیسے قوم سبا نے کیا ہے، تم اسی طرح ناشکری کرتے رہے تو پھر تو ابلیس کی بات درست ہوئی نا، جس نے رب سے کہا تھا کہ تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا، بندے تیرے ہوں گے، بات میری مانیں گے، تو پھر تو اس کی بات درست ہوئی. اس لیے شیطان کی بات کو درست ہونے سے روکو اور سب اللہ کے بندے، اللہ کے حقیقی بندے بن جائیں.
اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں، ایک تو اپنا بھی اسی میں فائدہ ہے، دوسرا اپنے دشمن ابلیس کو تو خوش نہ کرو۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ناشکری ایک بہت بڑا جرم ہے۔ جو قوم ناشکری پر اتر آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس سے برباد ہو جاتی ہیں۔ اور شکر کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرنا۔ آپ اپنے ملک پہ ہی غور کیجئے، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ملک عطا فرمایا، اور جب یہ ملک ملا تھا تو اس وقت کس طرح متفق ہو کر یہی اعلان ہوا، یہی نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہی تو وہ ریاست تھی جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ وہ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ ورنہ ہندو اور مسلمان رہتے تو ایک جیسے ہی تھے، زبانیں بھی ایک جیسی بولتے تھے۔ وہ فرق کیا تھا؟ فرق یہی عقیدہ توحید کا تھا۔ اسی وجہ سے جدا ہوئے اور اسی وجہ سے اپنا ملک الگ کر لیا کہ ہماری ایک الگ شناخت ہے اور جو اسلامی شناخت ہے، اور اسی نام پر لوگوں نے قربانیاں دی، اور معمولی قربانیاں بھی نہ ہوئیں، سینکڑوں لوگوں نے قربانیاں دی۔ اور اس وقت سب کی زبان پر ایک ہی جذبہ تھا اور ایک ہی نعرہ تھا کہ بس ہم چونکہ توحید کو ماننے والے ہیں، اس لیے ہم توحید کے ماننے والے الگ رہنا چاہتے ہیں اور شرک کرنے والوں سے جدا رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن آج آپ دیکھ لیجئے، صدی ہونے کو ہے اور حالات کیا بن چکے ہیں کہ جس نام پر لوگوں نے قربانیاں دی تھیں، جس نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، اسی عقیدہ توحید کے ساتھ غداری ہو رہی ہے، اور جگہ جگہ کفر و شرک کے اڈے کھل گئے ہیں۔ اور پھر مقصد تھا کہ اس دھرتی پر اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہوگا، لیکن اس دھرتی پہ جو صاحب اقتدار ہیں انہوں نے اپنی عیاشیاں شروع کر دیں، اور جو عوام ہیں انہوں نے بھی کوشش یہی کی ہے کہ جس کا جہاں پر بس چلتا ہے اس نے لوٹا، اور اس نے اپنی دنیا کی زندگی کو سامنے رکھا، اور یہ نہ سوچا کہ یہ ہمارے پاس ایک امانت تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر یہ ملک عطا کیا تھا، تو پھر نتیجہ کیا نکلا جو ہمارے سامنے ہے؟ نہ کسی کی عزت محفوظ، نہ کسی کی جان محفوظ، امن بھی ختم ہو گیا، رزق بھی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں نا 14ویں پارے میں، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان۔ وہ آیت بندہ پڑھتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ ہمارے ملک ہی کی بات فرما رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اوے لوگو، ایک بستی کی مثال تمہیں اللہ سناتا ہے۔ اب اللہ نے نام تو نہیں لیا کہ کون سی بستی ہے، فرمایا ایک بستی کی مثال سنو، کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ بستی بڑی امن والی تھی، بڑی اطمینان والی تھی، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے کھلا رزق آتا تھا، اور اس بستی والے بڑے خوشحال ہو کر وہ رزق استعمال کرتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر دی۔ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، پھر اللہ تعالیٰ نے رزق کی جگہ پر بھوک کا لباس پہنایا اور امن کی جگہ پر خوف کا لباس پہنایا، اور یہ ان کو بدلہ اس لیے ملا، ان کی ناشکری کی وجہ سے ملا۔ جب ناشکری کرتی ہے کوئی قوم تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں اس سے چھین لیتے ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا، بنی اسرائیل کے اوپر کتنی اللہ کی نعمتیں ہوں، کتنی نوازشات، کہ ان کے لیے سمندر سے راستے بنائے گئے، من اور سلوہ نازل کیا گیا، پتھر سے 12 چشمے جاری کیے گئے، اتنے بڑے انعامات اللہ تعالیٰ نے دیے کہ جب دھوپ ہوتی تو بادل ان پر سایہ فگن ہو جاتے۔ اتنے بڑے انعامات ان کو اللہ نے دیے، لیکن جب اس قوم نے ناشکری کی، رب نے کہا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ، جب ارض مقدس میں داخل ہو تو ایک تو میرا سجدہ کرنا ہے، دوسرا مجھ سے مغفرت مانگنی ہے۔ اس قوم نے نہ تو اللہ کا سجدہ کیا اور نہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، بلکہ سجدے کی جگہ پر اکڑے اور حطۃ کی جگہ حنطۃ، مذاق اڑایا اللہ کے حکم کا۔ رب العالمین فرماتے ہیں پھر نتیجہ کیا نکلا؟
فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جس قوم کے لیے من سلوہ اترتا تھا، جس کے لیے بادلوں کے سائے ہوتے تھے، اسی قوم کے لیے پھر ہم نے آسمان سے عذاب نازل کیا اور اس قوم کو ذلیل کر دیا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اس پر ذلت اور مسکینی مار دی گئی، ذلیل اور رسوا کر دیا گیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں جس قوم نے بھی میری ناشکری کی نا، اس قوم پر ذلت مسلط ہو گئی، وہ قوم ذلیل ہو گئی، اور آج ہم دیکھ لیجئے کہ ہماری کیا حالت ہو چکی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قوم سبا کا قصہ اللہ نے سنا جو ہم نے کل پڑھا۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، کہ قوم سبا کے حالات پڑھو اور قوموں کے حالات دیکھو، تو پھر بات تو ابلیس کی درست ہوئی نا، کہ اس نے کہا تھا کہ یہ لوگ میری اتباع کریں گے۔ شیطان کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نکل جا لعنتیا، تو اس نے کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، میں تو نکل جاؤں گا لیکن آدم کی اولاد کو بھی گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ بیٹے آدم کے ہوں گے یا اللہ، بندے تیرے ہوں گے، بات میری مانیں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، شرم کی بات نہیں ہے کہ ایک طرف تمہارا رب ہے، دوسری طرف ابلیس ہے۔ رب کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں، اور ابلیس کہتا ہے میں ان کو گمراہ کروں گا، اور تم رب کی بات کو چھوڑ کر ابلیس کی بات مان رہے ہو۔ تو اللہ کہتا ہے شرم کی بات تو ہے نا، بیٹا آدم کا ہو اور بات مان رہا ہو ابلیس کی۔ آپ خود دیکھ لیجئے کہ میرے والد کا ایک دشمن ہو، جانی دشمن ہو، اور میں جناب اس کے ساتھ روزانہ جا کر میں گپ شپ کرنے کے لیے جاؤں، جناب اس کے گھر بیٹھوں، تو میرے والد کے دل پر کیا گزرے گی کہ میرا بیٹا دیکھو میرے دشمن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بیٹے آدم کے ہو، بات ابلیس کی مانتے ہو۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، جو ابلیس دشمن ہے، ازلی تمہارا دشمن ہے، اور جس نے تہیہ کیا ہے کہ تمہیں گمراہ کرے گا، تو اس کی بات کو درست کرتے ہو۔ اس نے کہا تھا میری اتباع کریں گے، اور آج کیا ہے فَاتَّبَعُوهُ، لوگوں نے اس کی اتباع شروع کر دی۔ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایک گروہ ایمان والوں کا ہے جو ابلیس سے بچا ہوا ہے، اللہ ہمیں بھی بچائے، آمین اور اللہ ہمیں اسی گروہ میں شامل فرمائے۔ آمین اللہ فرماتے ہیں الا فریقا من المؤمنین، ایک گروہ ایمان والوں کا وہ بچا ابلیس کی اتباع سے، ورنہ اکثر لوگ تو اسی کی اتباع کرنے میں لگ گئے، اسی کی فرما برداری میں لگ گئے، جس طرف ابلیس نے راہ دکھایا ادھر ہی چل پڑے، اور دوسری طرف میرا نبی بلاتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم، میری آیات آواز دیتی رہیں، صراط مستقیم تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت روشن تھی، اور اس سیدھے راہ کو چھوڑ کر لوگ ابلیس کی راہ پر چل پڑے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، ہم بھی کہہ دیتے ہیں وہ جی ابلیس بڑا خبیث ہے جی، اس نے ہمیں کر دیا، ورنہ ہم تو بڑے اچھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ بات بھی دل سے نکالو، وما کان لہ علیہم من سلطان، ابلیس کے پاس کوئی غلبہ نہیں ہے، کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا، وہ تو ایک خیال دل میں ڈالتا ہے اور اس طرف خواہشات تمہاری آگے خود چلے جاتے ہیں، اگر تم نہ جاؤ تو کوئی زبردستی تو نہیں لے کر جا سکتا۔ اللہ فرماتا ہے وما کان لہ علیہم من سلطان، ابلیس کے پاس کوئی غلبہ نہیں، اس کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں کہ تمہیں مجبور کر لے۔ اگر تم رب کے ساتھ دوستی پکی کرو تو ابلیس تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ دیکھیں جی آپ غور فرمائیں، میرا ایک دشمن ہے، وہ آ گیا میرے سامنے، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ مجھے وار کرے گا، اس کے پاس چاقو ہے، اس کے پاس پسٹل ہے، اس کے پاس کوئی چیز ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، لیکن مجھے پتہ ہے یہ میرا دشمن ہے۔ جو ہی میں اس کو دیکھوں گا نا تو میں مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، یا اور کچھ نہیں کروں گا تو اپنے آپ کو تو بچاؤں گا، چھپ تو جاؤں گا، دائیں بائیں ہونے کی جتنی کوشش کر سکتا ہوں اتنی تو کروں گا۔ لیکن اگر ایک ایسا دشمن ہے جو میرے سامنے ہی نہیں آتا، میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، پھر میں کیسے مقابلہ کروں؟ ابلیس وہ دشمن ہے کہ سامنے نہیں آتا۔ سورہ اعراف میں اللہ فرماتے ہیں انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، ابلیس اور اس کا قبیلہ
سب تمہیں دیکھتا ہے اور تم اسے دیکھ نہیں سکتے ہو، وہ تمہیں دیکھتا ہے تم اسے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ یا اللہ، اتنا دشمن کہ نظر بھی کوئی نہیں آتا، بس کوئی سامنے آیا تو بندہ مقابلہ کرے، اس کا مقابلہ کیسے کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی سنو، ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، یہ انسان میں شیطان ایسے چلتا ہے جیسے رگوں کے اندر خون چلتا ہے۔ اب ہمارے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے نا، جب کسی کی رگ کاٹتی ہے یا جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو کتنا تیزی سے خون نکل رہا ہوتا ہے، خون کی ایک سپیڈ ہے، لیکن محسوس کوئی نہیں ہوتا کہ جناب دوڑ کے ادھر آ گیا اور ادھر آ گیا، محسوس نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ بھی اسی طرح رگوں کے اندر چلتا ہے، اس کا چلنا اور دوڑنا محسوس نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا، وار کرتا ہے۔ یا اللہ، اتنا خطرناک دشمن، ازلی دشمن، ہمارے باپ کا دشمن، اور رگوں میں دوڑ رہا ہے، نظر بھی نہیں آتا، اے اللہ اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم عاجز ہو جاؤ نا، پھر مجھے پکارا کرو، پھر میں اللہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرمایا جب میرا کلام کھولنے لگو نا تو شیطان آئے گا اور رگوں میں دوڑے گا اور اللہ کی کتاب سے دور کرے گا اور وسواس پیدا کرے گا اور حملہ کرے گا اور دیگر خیالات تمہارے دلوں میں ڈالے گا۔ اب وہ نظر بھی نہیں آ رہا، وسوسے بھی ڈال رہا ہے، دکھ بھی نہیں رہا، گمراہ کرنے کی کوشش میں بھی لگا ہوا ہے، تو پھر کیا کریں؟ فرمایا پھر کہو اعوذ باللہ، اے اللہ مجھے نہیں دکھ رہا نا، تجھے تو دکھ رہا ہے نا، اے اللہ میں نہیں دیکھ سکتا نا، میں نہیں مقابلہ کر سکتا، تو کر سکتا ہے۔ رب فرماتے شیطان کا علاج ہی میری پکار ہے، شیطان کا علاج ہی میری پکار ہے، تو مجھے پکارو تو پھر دیکھو میں اللہ اس کو کیسے تم سے دور کرتا ہوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یا رسول اللہ بات تو ہوئی کوئی نہیں، آپ کو ہنسی کیوں آئی؟ فرمایا کہ یہ جو کھانا کھا رہا ہے نا، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی تو شیطان بھی کھانے میں شامل ہو گیا تھا، اب اسے یاد آیا درمیان میں اور اس نے بسم اللہ پڑھی تو شیطان کی جو حالت ہوئی وہ مجھے میرے رب نے دکھائی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کہتے ہیں میرا نام جب لیا گیا تو اس کی حالت دیکھو میرے نبی، اس کی حالت کیا ہوئی کہ وہ بھاگ بھی رہا ہے اور جو کھایا ہے وہ الٹیاں بھی کر رہا ہے، تو اس کی حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی کہ دیکھو کس طرح ذلیل ہوتا ہے اللہ کا نام سن کر یہ بدبخت۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان سے بچنے کا علاج ہی میرا نام ہے۔ اور ہمارے استاد رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک مثال سنایا کرتے تھے، بندہ گیا کسی کے ڈیرے پہ، دیہاتوں میں نا شہر سے باہر ڈیرے ہوتے ہیں، گھر ہوتے ہیں، کسی بڑے دوست سے ملنے کے لیے گیا، اس کا ڈیرا تھا شہر سے باہر، تو یہ سویرے سویرے فجر کی نماز پڑھی، بھائی چلو ذرا اس کو ملے ہوں سویرے سویرے۔ اب رات کو نا بڑے ڈیروں پر بڑے بڑے کتے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں اور وہ رات کو کھول دیتے ہیں، صبح جب سورج نکلتا ہے اس کے بعد باندھ دیتے ہیں۔ وہ فجر پڑتے ہی بندہ چلا گیا تو آگے وہ کتا کھلا ہوا تھا، بڑا خطرناک جناب، وہ تو چیر پھاڑ دینے والے ہیں، اجنبی کو دیکھیں تو چھوڑتے نہیں ہیں۔ یہ جو ہی ان کے ڈیرے کی طرف اس نے رخ کیا نا تو کتے نے جناب اس پر حملہ کر دیا اور اس طرف آ گیا۔ اب کیا ہے، ڈیرے والا اس کا دوست ہے، اس کتے کا جو وہاں رکھوالا ہے، جو مالک ہے، وہ اس بندے کا کیا ہے، دوست ہے، لیکن کتا سمجھ رہا ہے کہ یہ دشمن ہے، اس نے حملہ کر دیا۔ اب جناب یہ پتھر بھی اٹھائے گا، مٹی پھینکے گا، کپڑے کے ساتھ روکے گا، جتنا کچھ کر سکتا ہے وہ تو کرے گا، لیکن جب دیکھتا ہے کہ مجھے چھوڑنے والا نہیں، بڑا خطرناک کتا ہے اور مجھے تو چیر پھاڑ دے گا، تو پھر کیا کرتا ہے، وہ جو ڈیرے والا ہے نا جس کے پاس جا رہا ہے، جو اس کا دوست ہے، اس کو آواز دے گا، اس کا جو بھی نام ہے، اس کو کہو بھائی جلدی پہنچ، مجھے اس سے بچا۔ اس کو کیوں آواز دے گا؟ اس لیے کہ وہ اس کو قابو کر سکتا ہے اور یہ مہمان اس کو قابو نہیں کر سکتا، اس کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو روکے، وہ شاید ایک آواز ہی دے تو واپس چلا جائے، یہ اس کو پکارتا ہے۔ فرمایا اے انسان، جب شیطان تیرے اوپر حملہ کر دینا اور تو اس کے
حملے سے عاجز آ جائے تو پھر مالک تو اللہ ہی ہے نا، اور اللہ تیرا دوست بھی ہے. واللہ ولی المتقین، اللہ ہی تقوی والوں کا دوست ہے. اس لیے تو بجائے اس کے کہ خود اس کا مقابلہ کر، تو مالک کو آواز دے، تو کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو مالک کو آواز دے کہ اے مالک اس ظالم نے حملہ کر دیا ہے اور میں تو اس سے بچ نہیں سکتا، تو ہی اس کو روکے اور تو ہی اس کو بچائے. رب کہتا ہے تو مجھے بلا تو صحیح، پھر دیکھ میں کیسے تیری حفاظت کروں. تو دوستی تو لگا رب کے ساتھ، تو تعلق تو بنا اپنے رب کے ساتھ. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان لہ علیہم من سلطان، شیطان کے پاس کوئی غلبہ نہیں ہے، کوئی غالب نہیں ہے. غالب تو اللہ کی ذات ہے، شیطان کی طرح غالب ہے. ارے غالب تیرا دوست ہے رب، شیطان نہیں غالب. صرف تو بیٹھ کر اللہ کو بھول جاتا ہے نا، اس لیے شیطان تیرے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. اللہ کہتا ہے غلبہ شیطان کا نہیں، غلبہ تو رحمان کا ہے. پوری کائنات پہ اختیار کس کا چلتا ہے؟ رب کا غلبہ ہے، رحمان کا غلبہ ہے، شیطان کا نہیں. وما کان لہ علیہم من سلطان، شیطان کا کوئی غلبہ نہیں ہے. اور قیامت کے دن بارگاہ الہی میں جب لوگ کہیں گے نا یا اللہ ہمیں شیطان نے گمراہ کیا، تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کہے گا، سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان. شیطان کہے گا مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، ایک طرف اللہ کا سچا وعدہ تھا، دوسری طرف میری طرف سے ایک جھوٹا خیال تھا، تم نے اللہ کے سچے وعدے کو چھوڑ کر میرے اس خیال کی اتباع کی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، میرے پاس غلبہ تو تھا کوئی نہیں، تم خود چل پڑے میرے پیچھے، اب مجھے کیوں ملامت کرتے ہو؟ ملامت اپنے آپ کو کرو کہ تم نے اللہ کی بات نہیں مانی اور میرے پیچھے چل پڑے ہو. مجھے ملامت نہ کرو، میرے پاس کون سا غلبہ تھا کہ میں تمہیں پکڑ کر لے آتا، بس میں نے تو ایک دعوت دی اور تم نے قبول کر لی، نہ کرتے نا اس دعوت کو قبول. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وما کان لہ علیہم من سلطان، شیطان کے پاس غلبہ کوئی نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ یہ بات ہوتی نہ تو جان چھوٹ جاتی، شیطان ہوتا ہی نہ، وسوسے ڈالتا ہی نہ، ہم بس بڑے نیک بن جاتے، تو یہ بات اچھی نہیں تھی. اللہ فرماتا ہے امتحان تو تمہارا لینا ہے نا، الا لنعلم من یؤمن بالآخرہ، یہ اس لیے ہے تاکہ ہم جان لیں کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے، پتہ چلے کہ میرا خالص بندہ کون ہے. اگر اس کو کوئی میرے راستے سے ہٹانا بھی چاہے تو اصل بندہ میرا کون، جب دوسرا راہ ہی کوئی نہ ہو تو پھر تو سب نے صراط مستقیم پر ہی چلنا ہے نا. اللہ کہتا ہے کمال تب ہے نا جب غلط راہوں کو چھوڑ کر تم صراط مستقیم پر آؤ، ورنہ تو فرشتے ہیں نا جن کے پاس دوسرا آپشن ہی کوئی نہیں ہے. فرشتوں نے کوئی نافرمانی نہیں کی اس لیے کہ ان کے اندر نافرمانی کی خواہشات ہی کوئی نہیں ہے، ان کا راستہ ہی یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کو یاد کرنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی ہے. شیطان نے جب انسان کو ورغلایا ہے تو اب انسان اس کو چھوڑ کر جب آتا ہے نا، خواہشات کو رون کر جب آتا ہے، رب کہتے دیکھو میرا بندہ. انسان کی جب تخلیق ہو رہی تھی تو فرشتوں نے کیا کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یا اللہ ہم جو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم جو تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو ہمارے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے کسی اور کے بنانے کی. تو رب نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے. پر تم نے تو تسبیح کرنی ہے نا. مزہ تو تب آئے گا جب سارا دن مزدوری کرنے والا شام کو تھکا ہارا ہوا ہوگا، بھوک بھی ستا رہی ہوگی، نیند کرنے کا بھی دل کر رہا ہوگا، بدن بھی چور چور ہوگا، اور پھر کہے گا نہیں پہلے میں نے اللہ کا سجدہ کرنا ہے نا، باقی باتیں بعد میں ہوں گی. وہ آدمی جب میرے سامنے سجدہ ریز ہوگا نا، اس کے سجدے میں اور فرشتوں کے سجدے میں پھر بڑا فرق ہو جائے گا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں الا لنعلم من یؤمن بالآخرۃ ممن هو منها فی شک، تاکہ معلوم ہو جائے کون آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور کون شک میں پڑا ہوا ہے. وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب
ہر چیز پر حفاظت کرنے والا ہے۔ اے انسان، تیرا رب قادر بھی ہے، اختیارات والا بھی ہے، محافظ بھی ہے، تو رب کو پکار، تیری حفاظت اللہ کرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا کہ بڑا عجیب معاملہ ہوا کہ صدقے کا مال پڑا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری ڈیوٹی لگائی کہ تو نے ابو ہریرہ اس کا خیال کرنا ہے، چوکیداری کرنی ہے۔ کہ لگے ٹھیک ہے جی۔ میں رات کو جناب وہاں نگران ہوں، ایک شخص آیا اور وہاں سے چوری کرنے لگا، میں نے اس کو پکڑ لیا، اس نے آگے سے آپ وہ رونا دھونا سنایا، اس نے کہا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دے، اصل بات یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بڑا غریب ہوں، بچے بھوکے ہیں، تو بالکل جناب مجبور ہو کر آیا ہوں، تو میں آئندہ نہیں چوری کروں گا، مجھے چھوڑ دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ترس آیا اور انہوں نے چھوڑ دیا۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یا رسول اللہ رات کو ایک چور آیا تھا، میں نے پکڑ تو لیا تھا لیکن اس نے پھر اتنی منتیں کی نا اور اپنی مجبوریاں بتائیں کہ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ اور میں ٹھیک ہے دھیان کرنا پھر بھی آئے گا۔ وہ رہنا کہتے اب تو میں اور چوکنا ہو گیا، حضور نے کہا پھر بھی آئے گا۔ رات کو پھر جناب اسی طرح وہ سامان چوری کر رہا ہے، میں نے پھر پکڑ لیا، پھر اس نے اسی طرح منتیں کی اور اتنا رویا کہ مجھے واقعی ترس آ گیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یا رسول اللہ، وہ پھر اتنا رویا کہ مجھے تو ترس آ گیا۔ فرمایا ٹھیک ہے دھیان کرنا، وہ آئے گا صحیح پھر بھی۔ میں نے اور جناب دھیان، اگلی رات پھر آ گیا جناب، پھر اس کو میں نے پکڑ لیا، پھر وہ رویا دھویا، میں نے کہا نہیں آج تک پتر تیرے نہیں چھوڑنا، جو مرضی ہو نا، آج تجھے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کر جانا ہی جانا ہے۔ اس نے کہا ابو ہریرہ بات سن، اگر تو مجھے چھوڑ دینا تو میں تجھے اتنی قیمتی بات بتاؤں گا نا، تو کوئی بھی تیرے اس نگرانی کے مال کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ وہ کون سی بات ہے؟ کہا تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، آیت الکرسی پڑھ لیا کر، تیرے مال کی اللہ حفاظت کرے گا۔ ابو ہریرہ کہتے میں نے چھوڑ دیا۔ آ کر سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یا رسول اللہ آج رات تو میں نے پکا عہد کر لیا تھا، اس نے یہ بات کی۔ آپ نے فرمایا صدقک وہو کذوب، بات سچی کر گیا ہے، اگرچہ وہ بڑا جھوٹا تھا، وہ ابو ہریرہ شیطان تھا۔ وہ کون تھا؟ شیطان، لیکن بات سچی کر گیا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، کیونکہ اس کو سمجھ آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر مجھے پکڑ کر لے گیا نا پھر میری خیر نہیں ہے، تو جان بچانے کے لیے بات سچی کر گیا ہے کہ آیت الکرسی سے اللہ حفاظت کرتے ہیں، وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور آیت الکرسی میں ہے نا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ کو حفاظت کرتے ہوئے تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اور یہاں فرمایا وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، تیرا شیطان بھی دشمن، تیرے اور بھی کئی دشمن، ہر طرف سے تو انسان گھرا ہوا ہے، لیکن وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، رب حفاظت کرنے والا ہے، تو رب کو پکار لیا کر، پھر آگے اللہ تعالیٰ تیری خود حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا